اچھا اس میں نا اخی ایک جو آیت نمبر آگے نا، اس سے تھوڑی سی آگے چلتے ہیں ہم تو آیت ہے 144 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی معروف آیت ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت یہ آیت پڑھی بھی گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، یعنی ایز اے منصب رسالت جو ہے اس سے پہلے بھی اس کی ذمہ داری لوگوں نے اٹھائی اور ادا کی، جو انبیاء تھے ہمارے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ قدردان یعنی جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اس آیت سے بڑا ایک اہم بات پتہ چلی کہ دین اسلام کسی بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دین اسلام کا جو غلبہ ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے شخصیت کون سی ہو سکتی ہے، اہم شخصیت کیا ہو سکتی ہے، لیٹ الون کہ کوئی اسکالر یا کوئی بندہ یا کوئی انڈیویجول یہ سمجھے کہ میری وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور اسلام شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا کی ہے، یا پھر لوگ یہ سمجھیں کہ جی فلاں دنیا سے اگر رخصت ہو گیا یا فلاں نہیں آئے گا، یا امام مہدی کا ہم انتظار کریں جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اسلام کو جو عروج نہیں ملے گا، یہ کیسی باتیں ہم کرتے ہیں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں اسلام کا غلبہ، تو لیٹ الون کے دوسرے بندہ جو ان کا امتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو دے شوڈ ناٹ ویٹ فار اینی ون ایلس، دے شوڈ ناٹ ایکچولی تھنک کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قرآن دے دیا اس سے بڑی، اور اللہ نے قرآن دین اسلام کی حجت آپ کو پکڑا دی، اب یہ سیلف یہ اتنی پاورفل ہے، اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اپلائی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے دنیا جہان میں خیر ہی خیر ہے، آپ کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ انسان یہ سمجھے کہ انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا علماء کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہاں اسے خیر ہے، ان پہ بھلائی ان سے لی جائے گی اور انہی کے تھرو ہمیں بھلائی بھی ملتی ہے، لیکن ڈیپینڈنسی صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور قرآن مجید اللہ نے دے دیا ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ امیزنگ پوائنٹ۔ میں ایک اور شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ورس 164 ہے، اور اس میں ایک تو ریئلی کریکولم کیا ہونا چاہیے ایک ایجوکیشن سسٹم کا، پلس یہ بھی کہ ہمیں کیا گائیڈ لائن فالو کرنی چاہیے اگر ہم ایکسیل کرنا چاہتے ہیں دین میں۔ تو یہ آیت ہے جی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ Indeed Allah has done the believers a great favor، پہلی تو بات گریٹ فیور، بائی ریزنگ اے میسنجر فرام امنگ دیم، اور وہی احمد بھائی نے کل بات کی تھی ریلیٹیبلٹی، ریسائٹنگ ٹو دیم ہز ریویلیشنز نمبر 1، پیوریفائنگ دیم نمبر 2، اینڈ ٹیچنگ دیم دا بک اینڈ دا وزڈم۔ اور اس سے پہلے وہ کلیئر ایرر میں تھے، وہ لوگ یعنی گمراہی کا شکار تھے۔ دیکھیں کوئی بھی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین گائیڈ لائن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک تو وہ ظاہر ہے کہ اس میل کو دھوتی ہے، ذکر اللہ ہی ہے نا، وہ بھی جو میل ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے ہمارے دلوں پہ۔ دوسرا یہ کہ یزکیہم، تزکیہ، اور تزکیہ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی شیخ عبد الجبار بلال بھائی نے بڑی اچھی مجھے نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ کم از کم دن میں ایک بار ضرور 10 سے 15 منٹ کے لیے بیٹھا کریں، سوچے کریں، آئسولیشن میں، سولیٹیوڈ میں جا کے، اور سوچا کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے گناہ کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگ۔ تو یہ میرے خیال میں تزکیہ بہت امپورٹنٹ ہے آفٹر ڈوئنگ ریسیٹیشن آف قرآن، اور لاسٹلی لرننگ دا دین۔ اور یہ جو حکمت ہے احمد بھائی، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، حکمت آئی بلیو کہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی جو پورا ایک طریقہ ہے، دیٹ از حکمہ۔ تو کتاب کے ساتھ ہمیشہ حکمت کا بھی ذکر جو ہے وہ آیا، تو دیٹ پرووز کہ الحمدللہ نبی وسلم کا جو حدیث ہے احادیث ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس میں نا اس پارے میں ایک اور بڑی اہم آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اس میں جب بہترین امت کہا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایک ذمہ داری بھی دی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ بہترین امت تبھی بن سکتے ہیں ہم جب وہ ہم ذمہ داری پوری کریں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یہ ایک بہت ایکٹیو پوزیشن ہے، یہ پیسو نہیں ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایکٹیولی انوالوڈ ہوں گے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کی برائیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے اوپر آواز اٹھا رہے ہوں گے، اور نیکی کو
True. معاشرے میں نکل کے نیکی کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ پوری امت کا ایز این بینگ اے مسلم یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی. اور یہ فریز جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا, اور یہ کیریکٹرسٹک ہے بلیورز کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسی پارے میں ایک اور آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو ادھر نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ کہا ہے. اچھا یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تو براڈر لیول کے اوپر یہ جنرلی ہونا بھی چاہیے, لیکن ایک اسپیسیفک گروپ بھی ایسا تمہارے اندر ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی یہ کام کر رہا ہو, جو اسپیسیفکلی معاشرے کی برائیوں کو یعنی دعوت دے رہا ہو نیکی کی طرف اور برائی سے لوگوں کو روک رہا ہو. تو یعنی اسپیسیفک لیول پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے. اور جیسے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کچھ ادارے کرتے ہیں یہ کام, وظاہر ان کو اور بھی کرنا چاہیے. تو اسپیسیفک لیول پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ کام, اور جنرل لیول پہ بھی مسلمانوں کا یہ کام ہے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. اچھا اس میں نا جو ایک آیت جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نا اس صورت میں اور خاص طور پہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا بہت ذکر کیا, جنگ احد کا ذکر کیا تفصیل سے, اور بہت اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے, اور مسلمانوں کے لیے سبحان اللہ بہت سے لیسنز ہیں. بلکہ یہ جو آیت نمبر 156 سے جو رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا, یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ آفٹر میتھ کے اوپر نا کامنٹس کر رہے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی جو اہم ہے اس حوالے پورے سے, اس پورے یعنی جنگ احد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیڈرشپ لیسنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں اور امت کے لیے بھی ہیں. امت کو تو اللہ نے بتایا کہ امیر کی اطاعت اور اسی طریقے سے صبر اور اسی طریقے سے آزمائش کو کس طرح جھیلنا ہے, اس کے لیے وہ لیسنز ہیں. جو نبی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ لیسنز بیان کیے نا, یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, حالانکہ غلطی کس کی تھی, غلطی تھی فالوورز کی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے نرم کیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ سے جھٹ جاتے, آپ سے دور ہو جاتے, کبھی آپ کے قریب نہ آتے. فَاعْفُ عَنْهُ, ان کو معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے استغفار کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مشاورت جاری رکھیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ان سے مشاورت کی تھی صحابہ سے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ توکل کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اس آیت میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی کیریکٹرسٹکس اللہ نے بیان کی ہیں. ایک لیڈر کو سب سے پہلے رحیم ہونا چاہیے, نرم دل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ معاف کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ بڑے یعنی غلطیوں کو معاف کر سکے. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس, یعنی وہ لیڈر جو معاف نہیں کر سکتا کسی غلطی, وہ لیڈر کیا, وہ تو ایک قسم کا یعنی. اور تیسرا یہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے استغفار کریں. یعنی اس کا ایک اسپریچول ریلیشن بھی ہونا چاہیے, ایک ایموشنل ریلیشن ہونا چاہیے, اس کی خیر کی بھلائی کے لیے. وہ واقعی وہ بندہ جو اپنے امپلائیز کے لیے دعا کرتا ہو, ان کے لیے استغفار کرتا ہو, اس سے بڑھ کے وہ کتنا سنسیئر ہو سکتا ہے ان کے لیے, ان کے خیر خواہ ہو. چوتھی چیز ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے مشاورت کرے ضرور, اگرچہ فیصلہ خود ہی کرے گا, ان سے ان کو اتنی رسپیکٹ دے, ان کے انٹلیکٹ کو, اور ان کو اتنی اہمیت دے کہ ان سے مشورہ بھی کرے. اور آخری چیز اس کے پاس یہ ایبلٹی ہونی چاہیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ وہ پرعزم ہو, اور جب وہ عزم کر لے تو پھر اس کے پاس اتنا گٹ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کر کے اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھی کروا سکے. یعنی پہلے مشورہ کرے, مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کر لے, فیصلہ کرنے کے ابیلٹی, ڈیسیژن میکنگ کی اس کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے. ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی جس بندے کے پاس نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل, فعلی اللہ ولی. میں کہتا ہوں یہ کوالٹی سبحان اللہ یہ جیمز ہیں. اگر ایک بندہ لیڈر اپنے اندر کر لے تو یہ نبوی کوالٹیز ہیں سبحان اللہ. اصل میں توکل سے ایک اور مجھے بات یاد آئی کہ اسی سورہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی جب تم لوگ بہت کم تھے نمبرز کے اندر, 313 ایک جگہ اور 1000 دوسری جگہ. اور یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے پاس لیسنز ہیں, لیکن سب سے بڑا جو لیسن ہے شاید وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ مسلمانوں نے توکل کیا, نہ ہی اسباب کے اوپر, نہ ہی اپنے اسلحے کے اوپر, نہ ہی اپنے ہارسز اینڈ ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی توکل نہیں کیا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پہ کیا. جزاک اللہ خیر جی, بارک اللہ فیکم.